اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور اذکار اور دعائیں۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی رات کے آخری حصے میں بندے سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ مستدرک حاکم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سوتا رہ جائے اور اپنے معمول یا اس کا کچھ حصہ پورا نہ کر سکے، پھر اسے اگلے دن فجر اور ظہر کے درمیان پورا کر لے تو اس کے اعمال نامے میں وہ عمل رات کا ہی لکھا جائے گا۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کی 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اس کے لیے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اس کو 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا، اور شام ہونے تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اور جو شخص مغرب کی نماز کے بعد یہ کلمے پڑھے تو صبح تک یہی سب انعامات ملیں گے۔ ابن حبان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا تو کوئی شخص قیامت کے دن اس سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس شخص کے جو اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھے۔ ایک روایت میں یہ فضیلت سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کے بارے میں آئی ہے۔ مسلم، ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ مستدرک حاکم۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص صبح شام رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا یہ پڑھے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس شخص کو قیامت کے دن راضی کرے۔ ترجمہ، ہم اللہ کو رب اور اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر خوف کی چیز سے امن عطا فرما۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجیے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اکفیناہم بما شئت برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔